ایڈم بھائی بھی آ چکے ہیں, بہت بہت سواگت ہے. مومن, آپ نے ایک بات جو مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ آئی کہ, اور ہمارے بہت سارے کمنٹ پہ بھی مینشن کر رہے کہ عائشہ بہت چھوٹی تھی, ورجن بھی تھی عائشہ, اس کی وجہ سے ان کا لگاؤ جو ہے وہ عائشہ کے ساتھ سب سے زیادہ تھا. ٹھیک ہے, جی دیکھیے, لیکن جو یہ حضرت تو ایک ناانصافی ہے سیکنڈ ایک نا. سیکنڈ ساحل بھائی, ایک سیکنڈ, ایک پوائنٹ جو رہ گیا. جب حضرت خدیجہ سے ان کی شادی ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے, تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بڑی تھی. تو جب کوئی جو ہے نا ایسی سچویشن کریٹ ہوتی تھی, جیسے وہ غار ہرا سے آئے تھے, تو ان کو حضرت خدیجہ حوصلہ دیتی تھی کہ ایسا مطلب آپ ایسا کیجیے, آپ یہ مطلب ان کی مدد کرتی تھی, کیونکہ وہ ان سے بڑی تھی عمر میں بہت زیادہ. تو اسی طریقے سے جب مطلب یہاں پہ جو ہے اس کی بیوی ان کی مدد کر رہی تھی, اور یہاں پہ جو ہے مطلب دوسری کنڈیشن میں حضرت عائشہ جو وہ چھوٹی تھی, تو اس وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف مطلب زیادہ دھیان دیتے تھے, اس سے زیادہ پیار کرتے تھے. نہیں, مجھے جو وجہ سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عائشہ ورجن تھی, عائشہ سب سے چھوٹی تھی. کیونکہ آپ اگر میں اور ایک حدیث آپ کو بتاؤں, ایک منٹ رکو, میں آپ کو وہ دوسری والی حدیث اچھا بتاتا ہوں. ساحل بھائی, اگر آپ کی ہاں اجازت ہو تو بالکل دو بالکل, دو مجھے لمحے تھوڑا بات کر لوں. آرام کرنے کا موقع بھی مل جائے گا. جی جی. اچھا, وہ جو پہلے والے کالر تھے انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ سورہ 4 کی آیا 129 جو ہے ہوں وہ دل کے بارے میں ہے, دل کی ہوں انسیت کے بارے میں ہے. اور انہوں نے کسی اسکالر کا نام شام بھی لیا تھا, تو وحید الدین خان. جی کوئی سے دل خان تھے. یہ مومن بھائی نے بھی یہی بات کر دی ہے. تو اب ایسا ہے کہ دیکھ لیں وہ والی حدیث, اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو, کیونکہ کون جس سی والی؟ حدیث کا یہ لوگ ریفرنس دے رہے ہیں وہ میں نے کھول دیا, اگر آپ اسکرین پہ دکھا دیں کہ یہ ہاں دل ایک کا منٹ. معاملہ تھا. جی سر, یہ حدیث ہے سب کے سامنے بھائیوں کے, میں دیکھتا ہوں اگر اس کی اردو میں ٹرانسلیشن ہے. اردو میں ہے جی سر, یہ اردو میں اس کی ٹرانسلیشن ہے, مل کے پڑھتے ہیں بھائی لوگوں. یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی باری مقرر کرواتے تھے اور ان سے انصاف کا کام لیتے تھے. پھر یہ دعا فرماتے تھے, اے اللہ یہ میری تقسیم ان چیزوں میں ہے جو میرے بس میں ہے, رہی وہ بات جو میرے بس سے باہر ہے اور تیرے بس میں ہے, یعنی دل کا میلان, تو مجھے اس کی وجہ سے ملامت نہ کرنا, ملامت نہ فرمانا. ملامت نہ فرمانا. اچھا, یہ انہوں نے کچھ چیزیں کھا لی ہیں, میں اگر آپ انگلش میں جاؤں گا تو آپ کو وہ چیزیں بھی نظر آ جائیں گی. ابو داؤد said it is meant by the heart, کہ یعنی دل کے, ابو داؤد نے اس کو ریفر کر کے کہا کہ یہ جو ہے نا, یہ دل کے بارے میں بات ہو رہی ہے, کہ جی وہ ظاہری طور پہ تو بات مانتے تھے اور ظاہری طور پہ تو سب کچھ کرتے تھے, لیکن دل سے وہ کسی کی طرف انکلائنڈ تھے. تو انہوں نے اللہ میاں کو کہا, اللہ میاں جو ہے نا میرا دل کا معاملہ جو ہے نا وہ آپ جو ہے اس کو خراب نہ کیجیے گا. اچھا, پرابلم پتہ کیا ہے بھائی, یہ جی والی جو بھائی. حدیث کے بارے میں وہ یہ پرابلم ہے, ذرا آپ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے کون سا؟ سر. یہ بڑا ضعیف ضعیف بڑا ضعیف حکم ضعیف. بتا رہے ہو نا؟ ہاں جی, حکم ضعیف یعنی القلب, یعنی القلب, قلب, ہاں دل کی بات ہو رہی ہے. یعنی یہ جو دل کے بارے میں جو بات لکھی ہوئی ہے نا, یعنی القلب, یہ ضعیف ہے. تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دل کا معاملے کی بات ہو رہی ہے, یہ ضعیف پارٹ ہے اس پوری حدیث کے اندر, کہ یہ جو آخری والا پارٹ آپ نے لکھا ہوا ہے نا, یعنی القلب, جو کہ ابو داؤد نے لکھا, ابو داؤد said by it means the heart, جو یہ والی سٹیٹمنٹ ہے ایکسپلیسٹلی اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے, باقی کو نہیں, اس پارٹ کو اسپیشلی انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے. سو جتنے بھی اسکالر اس کو دل کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں نا, وہ جھوٹی حدیث کو پروکلیم کر رہے ہیں. کس کو پروکلیم کر رہے ہیں سر؟ مومن بھائی آپ کچھ جی کہیں میں گے؟ جواب دوں ساحل بھائی, میں ہاں جی جواب دوں اس سر, کا؟ بالکل جی جناب. جی جی, جو جی بھائی نے کہا کہ جو یہ دل والی بات ہے, جو یہ والی ضعیف ہے, تو اوپر والی نہیں. تو اگر ہم میں نے اوپر نہیں کہا والی سر. کو ہی پڑھیں گے تو وہاں سے بھی مطلب صاف ظاہر, جی وہاں پہ بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو اس نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جو میرے بس میں نہیں ہے, تو بس میں نہیں ہے وہ یہی ظاہر کرتا ہے کہ وہ مطلب فیلنگز ہی ہے, کیونکہ باقی جو ہے سب کچھ بس میں ہے. فیلنگز ہی وہاں پہ ایک چیز ہے جو بس میں نہیں ہے انسان کے. سر جی, وہ فیلنگ کو ہی انہوں نے ایکسپلیسٹلی کہہ دیا کہ ضعیف ہے, جھوٹ بولا جا رہا ہے, غلط بات کی جا رہی ہے, اسی لیے میں نے ایکسپلیسٹلی دکھایا ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کوئی صحیح حدیث کا ریفرنس دے کے جو کہ آپ کی والی بات کو ثابت کر دے
بجائے اس کے کہ وہ میری والی بات کو ثابت کریں. دیکھیں میں جو کی چیز ہے نا, میں خود کچھ نہیں بولتا ہوں, میرا کچھ بولنا کسی کھاتے کا نہیں ہے, میں وہ دکھا کے بات کرتا ہوں جو اصل میں ہے. سو اب ہم جاتے ہیں, اب آپ کی والی بات بھی ہم کریں گے, لیکن اس سے پہلے اب ہم جائیں گے قرآن کی اس آیت کے اوپر, قرآن کی 129 کے اوپر. یہ کہتی ہے تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے, اللہ کہہ رہا ہے, تم نہیں کہہ رہے, میں نہیں کہہ رہا, اگر تم قرآن کو اللہ کا کلام مانگتے ہو تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ تم عورتوں کے درمیان پورا انصاف کر سکو. ممکن ہی نہیں ہے, امپاسبل ہے. تم اس کے لیے کتنے ہی حریص ہو تو ایسا نہ ہو کہ تم ایک ہی کی طرف پورے کے پورے جھک جاؤ اور دوسری بیوی کو معلق کر کے چھوڑ دو. تو پرابلم صرف یہ کہی گئی ہے قرآن میں کہ تم 100% انصاف تو کر نہیں سکتے, چھوڑ دو, گولی مارو, تم کر ہی نہیں سکتے, امپاسبل ہے. صرف یہ کرو کہ 100% کسی ایک کی طرف مت جھک جاؤ. اگر تم کسی کو 50% دے رہے ہو اور دوسری کو 50% نہیں دے سکتے, کسی کو تم 60% دے رہے ہو تو دوسری کو کم از کم 40 دے دو, کسی کو 70% دے رہے ہو تو دوسری کو کم از کم 30 دے دو. ٹھیک ہے, 100 میں سے ڈویژن اس طریقے سے کرو کہ تم جی ایک سیکنڈ, allow me to finish, جی allow me آپ to نے finish, allow me to finish, سر, allow me اوکے to finish, thank you. تو بیسیکلی قرآن کی اس آیت کو آپ دیکھ لیں, پڑھ لیں, تفسیروں میں جا کے دیکھ لیں, تبری میں جا کے دیکھ لیں, قرطبی میں جا کے دیکھ لیں, وہ سب اس کو ایسے ہی پڑھتے ہیں, آپ کی طرح نہیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی یہی کہا گیا ہے کہ 100% تم کسی کی طرف ایک طرف مائل نہیں ہو سکتے دوسری کو معلق چھوڑ کے. قرآن عربی میں لکھا گیا ہے, عرب سکولر جو اس کو بتا رہے ہیں وہ صحیح بتا سکتے ہیں. یہ آج کل کے جو سکولرز ہیں پاکستان انڈیا کے اندر جو ڈمڑو لے کے پھرتے رہتے ہیں وہ آپ کو نہیں بتا سکتے ہیں. پلیز مائک از یورس. یس مومن بھائی, آپ بتائیے کیا کہنا ہے اس میں. جی پہلے تو انہوں نے جو ہے مطلب اپنے آپ سے کہا کہ 70% 30% ایسا ویسا. تو اس کو میں مطلب بھائی کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک ٹیچر کلاس میں ہے تو وہ سب کو پڑھا رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن کوئی اس کا فیوریٹ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, چاہے ایک ہو دو ہو, تو ان کی طرف اس کی خاص توجہ ہوتی ہے. تو مطلب یہ صاف بات ہے کہ ان جو اسٹوڈنٹ ہے جو اس کے مطلب جن کی طرف ان کو خاص توجہ ہوتی ہے ان کو تھوڑا سا زیادہ فائدہ ملتا ہے, لیکن پڑھا وہ سب کو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو انسان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ مطلب جو ہے نا ڈفرینٹ, چاہے وائف ہو یا دوست ہو یا مطلب اس کی اولادیں ہوں, ان میں مطلب ان کو ایکولی ٹریٹ نہیں کر سکتا, مطلب 100% فیلنگز یا اور کچھ, یا اپنا وقت برابر نہیں دے سکتے. یہ امپاسبل ہے ایک انسان کے لیے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ اچھا سر جی, مومن. ایک سیکنڈ ذرا پلیز دیجیے گا, سوری ایکسٹریملی سوری. بولیے تو وہی یہ تو بولیے آپ نے میری والی بات کو ثابت کر دیا جو میں بول رہا ہوں. آپ نے ایکچولی میں جو ریفیوٹیشن دی ہے وہ تو آپ نے میری والی بات سے ایگری کر دی ہے. دیکھیں میں نے تو پرسنٹیج سمجھانے کے لیے دیا تھا نا, وہ کوئی پرسنٹیج قرآن میں تو نہیں لکھی ہوئی, لیکن آپ نے جو ایگزامپل دی ہے اس ایگزامپل کو دے کے فیوریٹزم جو آپ نے بتائی وہ تو آپ نے میری بات ثابت کر دی, اور آپ نے قرآن کی اس بات سے بھی ایگری کر دیا. تو آپ نے اس بات سے بھی ایگری کر دیا کہ محمد فیوریٹزم کرتا رہا عائشہ کے ساتھ, اور وہ جھکا رہا ہلکا سا, کتنا بھی ہلکا سا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ 10% ایکسٹرا جھکا رہا, 5% جھکا رہا یا 50% جھکا رہا, وہ ایک ایگزامپل ہے, مگر وہ جھکا رہا اور یہ آپ نے ثابت کر دیا. تھینک یو سو ویری مچ, گاڈ بلیس یو فار دیٹ. اب میں بتاؤں. اچھا مومن, میں ایک بات بولتا ہوں کہ اس کے بعد آپ بتانا. اچھا جو میرے اختیار میں نہیں ہے فیلنگ, ٹھیک ہے, اس پہ پکڑ نہیں ہونی چاہیے, آپ یہ کہہ رہے ہو, ٹھیک ہے. اب سمجھو میں ایک سمجھو شادی شدہ ہوں, اور اس کے بعد جو ہے میری پڑوسن کے اوپر بھی مجھے فیلنگ آ رہی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ فیلنگ میرے اختیار میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں پڑوسن کو دیکھ رہا ہوں اس کے لیے فیلنگ آ رہی ہے, اس کے بعد کدھر باہر جا رہا ہوں اس کے لیے بھی فیلنگ آ رہی ہے. تو کیا چونکہ فیلنگ میرے اختیار میں نہیں ہے تو پھر میں کسی کے لیے بھی اس طریقے کی فیلنگ لا کے کچھ بھی کر سکتا ہوں پھر؟ جی پہلے میں ان بھائی صاحب کے کوشچن سے آتا ہوں آپ کے کوشچن کی طرف. تو دیکھیے مطلب جو اس نے کہا کہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی خاص شخص کو فیوریٹ رکھتے تھے, تو میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے, ہم بھی انسان ہیں. ہمیں مطلب جو ہے نا امیجنیشن کی دنیا میں نہیں جانا چاہیے, ہمیں ریئل لائف میں دیکھنا چاہیے. ہر کسی کا کوئی نہ کوئی فیوریٹ ہوتا ہے. پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی صحابہ بھی فیوریٹ ہوتا تھا کسی خاص وجہ, مطلب کوئی صفت کی وجہ سے, کہ اس میں ایسی کوئی صفت ہوتی تھی جس کی وجہ سے وہ
وہ ان کو فیوریٹ ہوتا تھا. تو اس لیے ہر کسی انسان کا کوئی نہ کوئی فیوریٹ ہوتا ہے. تو اب آتے ہیں ساحل بھائی کی کوشچن کی طرف جو انہوں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ورجن. تو دیکھیے بھائی, جو سب سے زیادہ انسان جو ہے اس کا شوق رکھتا ہے وہ جوانی میں رکھتا ہے, مطلب 20 سے لے کے 30 تک آپ کہہ سکتے ہو. تو اس میں جو ہے 25 کی ایج میں پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ہے نا شاید 40 یا 45 ایج, سوری ارے 45 بہت ایج بری تھی حضرت طریقے سے خدیجہ کی. پھنس جاؤ گے یار یہ سوال کر ایک کے. سیکنڈ, ایڈم کو ساحل کیا بھائی, پتا ساحل ہے؟ بھائی, مجھے ساحل بھائی مجھے مجھے موقع دیں, کہنے یہاں دو. پہ رک جائے ذرا, کہنے دیں انہیں. جی جی. تو کیا مطلب میں کیا بتا رہا تھا کہ انہوں نے اس جوانی میں جو ہے نا ان کے ساتھ شادی کی جب سب سے زیادہ اس کا مطلب شوق ہوتا ہے انسان کو, جو آپ نے کہا کہ اگر ان کی اس طرف جو ہے نا فیلنگ ہوتی. تو پھر آپ نے لاسٹ میں کہا کہ مجھے ہمسائے مطلب کسی کے اوپر فیلنگ اٹھتی ہے, میری بیوی بھی ہے. تو دیکھیے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مطلب خیال آیا تو یہ آپ کے بس میں نہیں, مطلب اس کو پہلے ہی روکنا, لیکن پھر آپ اس کو ٹال سکتے ہو یا اس کو خیال ہی رہنے دیکھ سکتے ہو اس پہ. مطلب پھر آپ جو ہے نا مستقل مطلب سوچنا نہیں چاہیے یا اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے. جی شکریہ. ایگزیکٹلی میں یہی پوائنٹ مومن, اس کے بعد میں ایڈم کو موقع دوں گا. ایگزیکٹلی میں یہی بول رہا ہوں کہ بھلے سے آپ کو فیلنگ آ رہی ہے کسی کے لیے زیادہ, لیکن آپ ناانصافی نہیں کر سکتے ہو. آپ کو اپنی فیلنگ کو ایک جگہ پہ آپ کو روکنا پڑے گا اور ناانصافی سے آپ کو بچنا پڑے گا. اور جو حدیث ہم نے پیش کی ہے وہ ناانصافی بتا رہی ہے. اب میں سمجھ گیا ہوں کہ ایڈم سب سے پہلا سوال آپ سے کیا کرنے والے ہیں, اور لیکن میں ایڈم کے اوپر ہی چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ خود اس کا سوال کرے. اچھا جی, پہلی بات کہ سر بہت شکریہ جناب مومن بھائی کہ آپ نے ایگری کیا کہ محمد انکلائنڈ رہا, محمد تھوڑا سا انکلائنڈ رہا عائشہ کے اوپر. تھوڑا سا نہیں, آپ نے بہت زیادہ. ایڈم چلے سر تھوڑا ورڈ مت تھوڑا سا ہی یوز مان کرو. لیتے ہیں نا سر, کچھ تو مان لیا نا, کسی حد تک مان لیا, چلے کسی حد تک ہی مان لیں تو چلے یہ تو ٹھیک ہے نا, مان لیا آپ نے, بڑی مہربانی سر, شکر ہے کہ آپ نے مانا, میں ممنون ہوں آپ کا, اکثر مومن مانتے ہی نہیں ہے. اور دوسری بات سر, آپ نے بتا دیا خدیجہ کی ایج 40 یا 45 سال تھی. سر کوئی صحیح حدیث ایک پریزنٹ کر سکتے ہیں آپ مجھے خدیجہ کی ایج 40 یا 45 کی, پلیز؟ ایک, زیادہ نہیں, ایک, صرف ایک واحد صحیح حدیث. جی. تو کتاب آپ نے جو الستہ میں کہا کہ سے. صحیح حدیث جو جی جی, اس وقت جو ہے نا میں مطلب اس وقت پیش نہیں کر سکتا, لیکن سرچ کر کے آپ کو جو ہے نیکسٹ سیٹر میں بتا سکتا ہوں. تو جس طرح حضرت عائشہ کی مطلب سر جو ہے ایک نا سیکنڈ, ایج پہ ڈفرینٹ حضرت ڈسکشن ایک منٹ, چلتی رہتی ہے. جی حضرت ایک منٹ میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں پرابلم پتہ ہے کیوں, میں نے کیوں کہا. سنڈے کو میں نے یہ چیلنج دیا تھا تمام مومنوں کو کہ مجھے کتاب الستہ, جس کو تمام مسلمان صحیح کتاب مانا کرتے ہیں, ان میں سے کچھ ایک جگہوں پہ ضعیف حدیثیں لکھی ہیں اور نیچے لکھ دیتے ہیں کہ کون سا حصہ ضعیف ہے, یا پوری چین ہی ضعیف ہے, یا پوری متن ہی ضعیف ہے. کتاب الستہ جن میں مسلمانوں کا یعنی کہ وہ ہے, ایمان ہے کہ یار یہ کافی اچھی چینز ہیں. میں نے آپ سے چیلنج دیا تھا تمام مومنین کو کہ مجھے عائشہ کی ایج 40 سال کتاب الستہ میں صحیح حدیثوں میں سے نکال کے دکھا دیں. آپ کے کسی مومن کے پاس یہ چیز نہیں ہے. آپ نے سنی سنائی بات ریپیٹ کی ہے جو آپ مسجدوں میں سنتے ہیں, جی. نہیں ہے. حضرت خدیجہ کی اس سے پہلی شادی, اس سے پہلے ایک شادی ہوئی تھی یا نہیں؟ دو ہی تھی, جی جی, کچھ مطلب کچھ ہوئی تھی کچھ یا نہیں, میں وہی ریفرنسز کہہ میں رہا ہوں. 3 ہوئی تھی, لیکن 2 یا 3 ہوئی تھی, اس سے کوئی جی. فرق نہیں پڑتا. تو دیکھیں جی جی, 25 تو سال کی نہیں عمر نہیں میں, نہیں, میرے بھائی ایک سیکنڈ, آپ نے بات کی, مجھے اس کا پورا آنسر ساحل دیں دو. بھائی نے ایک سیکنڈ مجھے میں نے بات مکمل نہیں کی. ساحل بھائی نے کہا تھا ورجن, تو اسی کا جواب تھا, چاہے پھر وہ 45 سال ہو یا کیا ہو. یار میں شادی کی بات ورجن کو کر رہا تھا. گولی مارے نا, ورجن کو گولی مارے اس وقت. ابھی ہم بات کر رہے ہیں ایج کی, تو ایج آپ نے 40 بیان کر دی, وہ جو 40 یا 45 آپ نے بیان کی, کوئی صحیح حدیث کا ریفرنس دے سکتے ہیں آپ یا آپ کے کوئی بھی بڑے سے بڑا اسکالر؟ آپ کو بھی میں چیلنج دیتا ہوں, جائیں ڈھونڈیں کتاب الستہ میں سے, مجھے ایک صحیح حدیث نکال دیں کہ عائشہ کی عمر 40 تھی. وہ آپ نہیں نکال سکتے. اب آ جاتے ہیں ورجن کی طرف. اچھا, اب آپ اپنا ورجن والا سوال پریزنٹ کریں. تو
सॉरी, इसने साहिल भाई ने कहा था कि हज़रत आयशा वर्जिन थी, इसलिए तो मैंने ऐसे कहा कि 25 साल की उम्र में जो है इंसान जो है ज़्यादा जवान होता है और उसको उसकी तरफ जो है ज़्यादा लगाव होता है। तो उस वक्त उन्होंने हज़रत खदीजा से शादी की, जो आपने कहा कि आप जो है ना मुझे उम्र दिखाया, लेकिन फिर भी मैंने आपको कहा कि उससे पहले उनकी शादी हुई थी। इसका मतलब आप जो है ना हम अपने आप पे अप्लाई कर सकते हैं कि अगर हमें कहा जाए, अगर मुझे कहा जाए कि किसी शादीशुदा से मतलब जिसकी पहली शादी हो चुकी हो उससे शादी करो, तो मुझे मतलब जो है ना मैं कर सकूंगा या नहीं, मुझे कितना जो है ना ये मुश्किल होगा। तो उसी पे जो है ना मतलब उसी को मान के आप देखिए कि उन्होंने सबसे पहली शादी किससे की, और ये भी कि उनको जो वहाँ के लोग थे, सरदार थे, वो उनको आपको पता होगा कि कहते थे कि अगर आपको दौलत चाहिए, आपको मतलब औरतें चाहिए या लड़की जिसको कहते हैं कोई खूबसूरत लड़की चाहिए, या अगर आप मतलब आपको लगता है कि आप बीमार हैं, हम आपको हकीम जो है ना सबसे बड़ा होगा उसके पास ले जाएंगे। तो अगर उनको मतलब इस जो है ना इसके साथ कोई मतलब क्या कहते हैं इनको रगबत होती, तो वो अच्छा, उनको इसका कहते कि जी मुझे रेफरेंस एक लड़कियां सेकंड, एक मतलब सेकंड, साहिल भाई, 10-20। मैं सर, मुझे जरा थोड़ा सा खेल लेने दें, अगर आप माइंड ना करें। मुझे पता है आपकी स्ट्रीम है, लेकिन मैंने अब निकल जाना थोड़ी देर में, तो थोड़ा सा मुझे नहीं नहीं, खेल लेने दें, मुझे निकलिए। बड़ा मजा आ रहा है। मुझे बड़ा निकलिए मजा आ मत रहा है। आप तो रहिए, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, अच्छा मेरे मोमिन भाई, ये आपने जितनी ढेर सारी बातें की, मैं आखिरी वाली बात को रिवर्स प्रायोरिटी में लेके जाऊंगा। जिस वक़्त मोहम्मद को दौलत और हकीम और ये सब कुछ कहा जा रहा था कि ले लो, तब वो मदीना में था, ताकत में था, उस वक़्त उसके पास 11 बीवियाँ थीं। जब उसने खतीजा से शादी की थी, उस वक़्त वो खतीजा का नौकर था, उसके पास पैसे टके के नहीं थे, वो गोल्ड डिगर की तरह उसने एक अमीर औरत के साथ शादी की, जिसका वो नौकर था, जिसकी वो नौकरी कर रहा था और उसके मालो दौलत की तिजारत कर रहा था, वो खतीजा का नौकर था। तो ये इसे हम ये है ना लुगत आम में गोल्ड डिगर कहते हैं। उसने एक 2-3 दफा यूज्ड औरत, जिसको आप पाकिस्तान और इंडिया में ये बड़ा इस्तेमाल किया जाता है लफ्ज कि जी यूज इस्तेमाल शुदा औरत है। मैं तो इसको कहूंगा दुर फिटे मुंह इस बात करने वालों के ऊपर भी, लेकिन चले बात ठीक है, कोई बात नहीं जी। इस्तेमाल शुदा औरत के साथ उसने शादी की, क्यों की? मालो दौलत के लिए। उस वक्त मोहम्मद के पास किसी किस्म का मालो दौलत नहीं था। जब उसके पास मालो दौलत आया, ताकत आई, फिर उसने क्या किया? वो बाद की औरतें हैं, और वो उसके लिए भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ पे भाईजान कॉन्टेक्स्ट, तारीख और रेफरेंस सीधा लेके आया करें, हवाओं में तीर ना मारा करें मेरे भाई, प्लीज। जी देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो आपकी हंसी जो है वो मतलब ये शो कर रही है कि आप जो है ना इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब आप दिल से बात नहीं कर रहे, आप मतलब यहाँ पे जो है ना मतलब यहाँ तो अपनी नॉलेज शो करने आए हैं, यहाँ मतलब जो आपको व्यूअर्स हैं उनको इम्प्रेस करने के लिए आए हैं। तो दूसरी बात जो आपने कहा कि हज़रत खदीजा जो है उनके पास इतनी दौलत थी, तो उसको साहिल भाई ने पहले कहा कि फिर जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को फाके मतलब क्यों देने पड़ते थे। तो अगर वो गोल्ड डिगर था, तो हज़रत खदीजा आपको पता है उस वक़्त अमीर तरीन औरतों में जो है ना शुमार होती थी। तो उसके पास इतनी दौलत ज़रूर होती कि वो जो है ना कम से कम अच्छा खाना खा सकते, या अच्छे जो है ना मतलब घर बना सकते, या मतलब कपड़े इस्तेमाल करते बहुत अच्छे। उनको फाके नहीं देने पड़ते, जो इन्होंने ही कहा कि उनको 2-2 पत्थर जो है पेड़ के साथ बाँधते थे। तो ये ज़ाहिर कब? करता है कि सर उन्होंने कब? उसकी मतलब सर दौलत की किस वक्त? लालच की वजह से नहीं किया। सर किस वक्त ये दो दो पत्थर जो बांधे थे, किस वक्त बांधे थे? नंबर वन। नंबर टू, वो गोल्ड डिगर उसने अमीर औरत के साथ शादी की, किस वक्त की? उस वक्त वो उसका नौकर था, हाँ। उस वक्त वो बहुत अमीर औरत थी, हाँ। जब पत्थर बांधे, वो कब बांधे? जब कुरैश मक्का ने मोहम्मद को जलीलो ख्वार किया, कहा कि तुम हमारे बुतों को तोड़ रहे हो और हमारी नाइंसाफी कर रहे हो। सर देखिए कॉन्टेक्स्ट, वंस अगेन हिस्ट्री के ऊपर जाएं। बाय द वे, मुझे अपनी नॉलेज दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपके पास कितनी नॉलेज नहीं है। या आप झूठ बोल रहे हैं, या आपके पास नॉलेज नहीं है। सो मेरे भाई देखें, कॉन्टेक्स्ट पे आए, तारीख के रेफरेंस पे आए। पत्थर कब बांधे? तब जब आयशा खदीजा के साथ मैरिज की, या तब जिस वक्त मालो दौलत मुका गया और उसकी खतीजा की तिजारत को मना कर दिया गया, रोक दिया गया। आपके अपने स्कॉलर ये सारा कुछ लिखते हैं, मैं नहीं लिखता। सीरत नबी इब्न कतीर में देख लो, सीरत नबी इब्न इसहाक में देख लो, किसी भी सीरा के अंदर देख लो, आपको पता लग जाएगा ये चीज। क्योंकि सर आपने नहीं पढ़ा हुआ, इसमें मेरा कसूर नहीं है। मैं तो आपको टीच कर रहा हूँ इस एक पर। सेकंड, जी जी जी, जी भाई आप मुझे ये बताइए कि हज़रत खदीजा जो थी, आपने कहा कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नौकर थे, तो जब वो इतनी अमीर थी तो उन्होंने नौकर से शादी क्यों की? आप मुझे इसका जवाब दें।
ہاں انہوں نے نوکر سے شادی کیوں کی. آپ کی جو کتب لکھتی ہیں وہ بتاتی ہیں ورقہ بن نوفل جو ہے اس نے اس کی شادی اس سے کروائی. کیوں کروائی؟ اس وجہ سے کروائی کہ خدیجہ کے پہلے سے 2 خامند مر چکے ہوئے تھے, اس کو کوئی مرد نہیں مل رہا تھا. اب کوئی مرد, اس کو انہوں نے خدیجہ کو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ منحوس ہے, اس کے خامند مر جاتے ہیں. تو میرے بھائی اس کو ایک مرد کی ضرورت تھی جو اس کی تجارت کر سکتا, اور اس نے اس کے ساتھ شادی کر لی. کیا مسئلہ ہے؟ کیا راکٹ سائنس ہے اس کے اندر؟ جا کے پڑھو, اپنی کتاب پڑھو, میرے تک نہیں آؤ. اپنی کتاب میں سے جواب دو مجھے. جی ایک سیکنڈ, جو آپ نے کہا کہ اس کو مطلب جو اس کا شاید چچا تھا, مطلب جو اہل کتاب میں سے تھا, تو اس نے اس کو مطلب کہا کہ اس کے ساتھ شادی کرو کیونکہ اس کو مرد نہیں ملتا تھا. تو آپ یہ مطلب انڈائریکٹلی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہاں پہ جو ہے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی غریب آدمی نہیں رہتا تھا, مطلب یہاں مڈل کلاس کہہ سکتے ہیں. میں نے کب کہا؟ آپ میری بات کو پٹھا سیدھا کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں, اس کو وہ اس کا نوکر تھا, ٹھیک ہے تھا, اس کی تجارت کو مینج کر رہا تھا, ہاں کر رہا تھا. میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ نہیں بول رہا ہوں. اب اس نے اس کے ساتھ ورقہ بن نوفل نے اس کے ساتھ کروایا, ہاں کروایا. ورقہ بن نوفل نے خدیجہ کے والد کو ٹن کروا کے ہاں نکلوائی, ہاں نکلوائی. اس کو شراب کے نشے میں ہاں نکلوائی. آپ کی کتب میں لکھا ہے, میرے پاس نہیں ہے, آپ کی کتب میں لکھا ہے. اس کا باپ نہیں مانتا تھا, خدیجہ کا باپ, خدیجہ کا باپ نہیں مانتا تھا. خدیجہ کے باپ کو شراب کے نشے میں ٹن کروا کے حامی دلوائی تھی. تو بھائی میں تو نہیں لکھ رہا نا, میں نے نہیں حدیثیں لکھی, میں نے نہیں تفسیریں لکھی, میں نے نہیں سیرہ لکھی, آپ کے مسلمان لوگوں نے لکھی ہیں. بھائی آپ مجھے نکال کے دکھائیں, جائیں. جی جب حضرت اچھا خدیجہ نے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جی مومن ایک منٹ رکنا, میں تھوڑے سپر چیٹس لے لیتا ہوں ورنہ وہ مس ہو جائیں گے. پھر میں آپ کو موقع دے رہا ہوں. این پورٹ جی, ساحل بھائی ریما خان کو بھول گئے کیا؟ ریما خان ایکچولی اس دن آئی تھی, اس کے بعد سے ریما خان خود ہی غائب ہے, تو مجھے نہیں پتا کہ ریما خان جی کہاں پہ ہے. انوراگ کنوجیا جی نے 200 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا ہے, تھینکس اے لاٹ. سوری فار بینگ لیٹ ٹونائٹ. ساحل, I recently read about تحرش گیمیا. Is that a real thing? In fact میں پہلی بار سن رہا ہوں انوراگ جی تحرش گیمیا کا, مجھے نہیں پتا ہے. میں ایڈم جی سے بھی ایک بار پوچھ لوں گا اگر ان کو اس کے بارے میں کچھ پتا ہے کیا, ورنہ ہم سرچ کر لیں گے بعد میں. اینڈ تھینکس فار جوائننگ دی اسٹریم. کافر کرش جی نے 100 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا ہے, تھینکس اے لاٹ. Ask him what if Aisha had liking for several men. Would she be allowed to have physical relationships same as Muhammad cause he is justifying liking. بالکل میں نے اس کے لیے ان سے سوال کیا تھا کہ اگر, یعنی میرا ایگزامپل دے کے میں نے سوال کیا تھا کہ اگر اس طریقے سے مجھے ہر کوئی لائک کرنے لگے تو کیا میں پھر غلط کام کر سکتا ہوں کیا؟ راجیش کمار جی نے 100 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا ہے. رسول نے خود 11 نکاح کیا مگر اپنے داماد کو دوسرا نکاح کرنے سے منع کر دیا, کارن دیا کہ میری بیٹی سوتن کا دکھ سہ پائے گی. بالکل, علی نے جب دوسری شادی کی بارے میں پتہ چلا تو فاطمہ بھی ناراض ہو گئی تھی, اور جب رسول اللہ کے پاس وہ بات پہنچی تو آپ نے صاف انکار کر دیا تھا کہ میری بیٹی کو اگر کوئی دکھ پہنچائے تو وہ مجھے دکھ پہنچاتا ہے, وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے, آئی تھنک میں نے سب سپر چیٹس لے لیے ہیں. 528 لوگ دیکھ رہے ہیں دوستو, آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ لائک اور شیئر کریں. ابھی تک ہم 600 کا مارک کراس نہیں کر پائے ہیں. کافی انٹرسٹنگ ڈسکشن چالو ہے, اور پلیز کوئی بھی مومن کالر ہو جو یہ سمجھتا ہے کہ میں اچھی طریقے سے اس مسئلے پہ جواب دے سکتا ہوں تو پلیز آپ اسٹریم جوائن کریں. میں نے پن کیا ہے کمنٹ میں لنک, تو پلیز آپ لوگ اسٹریم جوائن کریں اور اپنی بات کو رکھیں, کیونکہ مومن بھائی کی بات جو ہے وہ ان کے آرگیومنٹس کافی ویک نظر آ رہے ہیں. جی ایڈم جی, آپ کچھ اس حدیث سے کچھ بتانا چاہ رہے ہیں تو آپ کنٹینیو کریں, پھر میں مومن نہیں سر, بھائی وہ آپ نے کو. حدیث جو بولی تھی وہ میں نے اسکرین پہ شو کرا دی ہے کہ جی علی نے بالکل, بات کی تھی شادی کرنے کی, محمد نے کہا تھا جب تک میں زندہ ہوں تم نہیں کر سکتے, آئی ول ہاں, ناٹ الاؤ اٹ. تو محمد نے بلکہ خود یہ تو کہا 11 تھا عورتیں کہ رکھی. جی بلکہ یہ کہا تھا, دیکھو لاسٹ لائن ہے, ہی ہو ڈسٹربس ہر ان فیکٹ ڈسٹربس می اینڈ ہی ہو offends her offends me. جو
फातिमा को तकलीफ दे, परेशान करे, वो दरअसल दर हकीकत मुझे तकलीफ देता है। तो दूसरे के लिए यानी अपनी बेटी के लिए उन्होंने पसंद नहीं किया, लेकिन खुद उन्होंने 11-11 शादियां की। दूसरों की बेटियों के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। बिल्कुल। मोमिन भाई, बैक टू डिस्कशन आते हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मोहम्मद साहब का इंक्लिनेशन या रुझान जो है वो आयशा की तरफ था, ठीक है। एक चीज वो हम मतलब थोड़ी देर के लिए मान लेते कि ठीक है उनका इंक्लिनेशन था, किस वजह से था उसको बाजू में रखते। बात ये है कि इंक्लिनेशन होने के बावजूद भी क्या वो इंसाफ नहीं कर सकते थे? क्योंकि बाकी जो औरतें थी, बाकी जो उनकी बीवियां थी, वो तो मौजूद थी, उनके साथ उनको इक्वली ट्रीट करना जरूरी था। और इधर बात जो थी, और वो लोग जो है वो बार बार इस बात का मुतालबा कर रहे थे, एक बीवी को भेजकर, फिर फातिमा को भेज करके हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, हमारे साथ आप कहिए कि इंसाफ करे। और फिर भी आप मोमिन इस तरीके से मोहम्मद साहब को उनकी इस गलती पे डिफेंड कर रहे हैं, वो किस बुनियाद पे कर रहे हैं वो हमें अभी तक समझ में नहीं आया है। जी भाई, मैं उसका जो है ना आपको जवाब दे चुका हूँ कि गिफ्ट जो है वो मतलब देने वालों के हाथ में होता है कि किसके साथ मतलब कब दें, ये उनकी मर्जी है। अगर आप ये कहेंगे कि फॉर एग्जांपल प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बीवी के साथ जो है ना रात नहीं गुजारते थे उसके रंग की वजह से, किसी और चीज़ की वजह से, तो उसको हम कह सकते हैं कि नाइंसाफी थी। लेकिन ये गिफ्ट जो है, ठीक ये है, चलो मैं गिफ्ट बता और देता उसमें हूँ, जो है ऐसा ना है मैं बता देता हूँ, साहिल भाई, मैं एक बता सेकंड, देता हूँ। साहिल भाई एक सेकंड, ऐसा भी हुआ, हाँ ऐसा हाँ भी हुआ। वही। सौदा के साथ हुआ, सौदा बूढ़ी हो गई, मोहम्मद ने उसके साथ रातें गुजारना बंद कर दी, सौदा और सौदा की रात जो है वो आयशा को दे दिया। ऐसा भी हुआ है मेरे भाई मोमिन भाई, मैं हदीस ऐसा भी हुआ। बता देता हूँ। मैं हाँ बोल दूं? मोमिन भाई, हाँ चलो आपके पास है तो दे दो, मैं भी पीपीटी में मैं रखा सर, हूँ। ओ सर ऐसे हमारे पास तो सर ये वाली चीजें हर वक्त ही खुली पड़ी होती हैं सर, ये ले पकड़े। बता दीजिए, बता दीजिए, ये देखें सर, बता ये दीजिए। सौदा सौदा बूढ़ी हो गई और उसने अपना दिन भी जो है वो आयशा को दे दिया। इस हदीस में बूढ़े होने का नहीं बताया हुआ, मुस्लिम की हदीस में उन्होंने बूढ़ा होने का भी बताया हुआ। ये देखें, क्योंकि वो बूढ़ी हो गई थी, उसने अपनी रातें भी जो हैं वो आयशा के लिए दे दी। तो भाई ऐसा भी हुआ, मोहम्मद चूंकि वो बूढ़ी हो गई थी, मोहम्मद उसके साथ रात भी नहीं गुजार रहा था, क्योंकि अब मोहम्मद उसके साथ डिंग डोंग नहीं कर सकता था। सो मेरे भाई आप जितना मर्जी लेफ्ट राइट चले जाएं, आप इस टॉपिक को विन नहीं कर सकते हैं, इस आर्ग्यूमेंट को, बिकॉज ये सब कुछ आपके हदीसों में लिखा हुआ है, हमारी नहीं। सौदा के बारे में क्या कहेंगे मोमिन? क्योंकि जी सौदा को डर होने लग गया था कि जी मोहम्मद जी जो है वो उनको तलाक दे देंगे, उसकी बुनियाद पे उन्होंने अपनी बारी जो है वो आयशा को दे दी थी। ये डर कहाँ से, मतलब ये किस अल्फाज में दिख रहा है कि डर लग रहा था? हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, चलो तो वो भी, उसकी भी हदीस है आपके पास है। सर अभी आइटम है निकाल आपके लेता पास? हूँ मैं, हाँ सर अभी निकालो। खोलने की कोशिश कर लेता हूँ, ढूंढ लेता हूँ, क्योंकि बिकॉज मोहम्मद उसे डिवोर्स ना करते, क्योंकि मोहम्मद ने कहा था औरत जब बूढ़ी हो जाती है तो वो डेवल हो जाती है, वो शैतान हो जाती है। तो सौदा ने कहा कहीं ये मुझे भी तलाक ना दे दे। तो मेरे भाई देखें, हर लिहाज से आप ये जाएं, आप देखें, आप मुझे ये समझा दें कि मोहम्मद ने जब सौदा ने लेट्स से कहा भी उसको, लेट्स से सौदा ने मोहम्मद को कहा भी कि यार मेरा दिन तुम आयशा को दे दो, मोहम्मद को बराबरी रखनी थी ना, उसकी रात और हम्म। उसका दिन उसके साथ गुजारना था ना, उसके साथ गुजारता। नहीं 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 नहीं, मुझे अल्लाह ने कहा है कि मुझे बराबरी रखनी है, मैं तो बराबरी रखूंगा, सौदा मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी रात गुजारूंगा, चाहे मैं तुम्हारे साथ डिंग डोंग करूं चाहे ना करूं। ऐसा क्यों नहीं हुआ? दैट इज द मेजर क्वेश्चन, फॉरगेट द रेस्ट ऑफ द पार्ट। असल सवाल ये है, उसका जवाब नहीं। ठीक है, मैं जी हदीस पहले सामने रख ये जो चुका आप, हूँ। एक सेकंड, एक जो मिनट। आप ये डिंग डोंग, मतलब ये मुझे नहीं लगता है कि कोई मुहज़्ज़िब इंसान जो है ऐसे डिंग डोंग हारिस सुल्तान की तरह मतलब डिंग डोंग करते रहे आप। तो सर मैं जो सेक्स आप बोलना कह रहे हैं शुरू कि कर दूं तो सौदा क्या ने, तो बोलूं? उन्होंने एक अपनी मिनट, मर्जी से दी थी। एक मिनट, अपने मोमिन भाई, एक मिनट, वो नहीं, हदीस जो है आप ना वो आपके ये सामने हर है। कोई इंसान करता है। नहीं, एक मिनट, आप सेक्स को क्या बोलेंगे? उसका दूसरा अल्फाज आपको इंटरकोर्स बोलना पड़ेगा, या कुछ ऐसा जो सेक्स इस्तेमाल नहीं हो उसमें। सेक्स तो सेक्स ही है ना। हम बिस्तरी बोलिए, नहीं उस, तो नहीं हम बिस्तरी हम बोलिए, उसमें बिस्तरी, क्या हर कोई करता है? तो डिंग डोंग में क्या मसला हो गया? डिंग डोंग भी वही होता है। आप उसको नहीं हम बिस्तरी बोले, कोई उसको डिंग डिंग डोंग डोंग वही हो बोले, रहा तो है, क्या लेकिन आप मसला जो है? है ना, यार मैं तो साफ चलिए लफ्ज हदीस इस्तेमाल आप करने की देख कोशिश लीजिए। कर रहा था।
اچھا ایک منٹ اپنے مومن بھائی, جی جی ٹھیک ہے, جو چلو میں آپ کے لیے بولتا ہوں کہ چلو جی میں ڈنگ ڈونگ ورڈ یوز نہیں کرتا ہوں, چلیے میں اس کو حدیث اپنا ہم بستری کا ہی جو الفاظ ہے, لفظ ہے, وہ یوز کر لیتا ہوں. ایک منٹ, میرا ماؤس جو ہے وہ رک گیا تھا. اب دیکھو ایک آپ کے سامنے اسکرین ہے, ٹھیک ہے, سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, ٹھیک ہے, کہ سودا بنت جمع ایک بھاری بھرکم عورت تھی, ٹھیک ہے. ایک چیز تو یہ معلوم پڑ گئی کہ وہ بھاری بھرکم موٹی عورت تھی اور ایج بھی ان کی کافی زیادہ تھی, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھو جامع ترمذی کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, ٹھیک ہے. اس میں ہے کہ ام المومنین سودا کو ڈر ہوا کہ نبی اکرم انہیں طلاق دے دیں گے, تو انہوں نے عرض کیا آپ ہمیں طلاق نہ دے اور مجھے اپنی بیویوں میں شامل رہنے دے اور میری باری کا دن عائشہ کو دے دے. تو آپ نے ایسا ہی کیا. اس پر ایک آیت بھی اتر گئی کہ کوئی حرج نہیں کہ دونوں میاں بیوی جو ہے صلاح کر لے, ٹھیک ہے.